الرحیم۔ حضرات، ایک ہی عالم کا علم مت دیکھو، ہزاروں عالم تو انڈیا میں ہے، پھر دنیا میں کتنے عالم ہیں، وہ کتنے ہو چکے ہیں اور کتنے ہیں؟ وہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی عالم کا علم کیوں دیکھا جا رہا ہے اور اسی ایک ہی عالم کا علم کیوں بتایا جا رہا ہے بار بار؟ کہ زمین کی اتنی قسمیں لکھی تو گھوڑے کی اتنی لکھی تو گدھے کی اتنی قسمیں لکھی، کوے کی اتنی قسمیں لکھی، رد قادیانیت پر یہ کتاب لکھی تو شیعت پر یہ۔ ایک ہی عالم کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں اور عالم نہیں ہوئے؟ ہزاروں عالم تو انڈیا میں ہوئے، ایک سے ایک عالم ہوئے، ایک سے ایک عالم۔ اب دیکھیے، میں ان عالموں کی اگر ہسٹری بتاؤں گا جو ہندوستان میں ہوئے ہیں تو نہ جانے کتنی راتیں لگ جائیں، کتنے دن لگ جائیں۔ میں اب آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو، آب حیات جن کو بریلوی لوگ کافر کہتے ہیں، استغفر اللہ، یہ آب حیات کس کی ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی۔ اب ان کا علم دیکھو، جو علم بتا دینا کہ گھوڑے کی اتنی قسمیں، گدھے کی اتنی بتائی ہیں، اور پانی کی اتنی، اور زمین کی اتنی قسمیں، اوروں کا علم بھی تو پڑھ کے دیکھو۔ حضرت قاسم نانوتوی صاحب کا علم کیا تھا؟ عمر کتنی تھی ذرا عمر بھی دیکھ لو، عمر دیکھ لو اور علم دیکھ لو۔ یہ لکھا ہے عمر، یہ دیکھو عمر لکھی ہے 49 سال عمر لکھا ہے، 49 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ کمال کر دیا دنیا میں۔ ان کے ماننے والے کیسے ہیں کہ قاسمی آج ان کے نسبت سے لوگ لگاتے ہیں، پوری دنیا میں 10 لاکھ عالم ہیں کم بیش وقت موجودہ دور میں، یا ہو چکے یا بھی ہیں موجودہ دور میں، کم بیش سب ملا کے 10 لاکھ عالم کے آس پاس ہوں گے کم بیش، جو ان کی نسبت سے قاسمی لگاتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو اب اندازہ عمر 49 سال۔ علم دیکھو بتاتا ہوں، دیکھو بتاؤ ان کا علم بتاؤ تبھی یہ مانیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، انک میت و انہم میتون، بس 2 لفظ لیے ہیں، انک میت، یہ لکھا علی ھذا القیاس، انک میت و انہم میتون۔ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے، آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ حضرت فاضل کا ترجمہ صحیح ہے۔ اب ان کے والد نے جو کیا ان کا بھی بتاؤں گا، تاکہ ان کو دونوں طرح کا دکھائیں گے جبھی ان کے سمجھ میں آئے گی موجے میں، کیونکہ قوم کا دماغ انہوں نے اتنا خراب کر دیا ہے کہ رات دن کافر بنانا اور مسلمانوں کو۔ یہ دیکھو، یہ لکھا ہے، جب نبوت کو 10 برس گزر گئے، جب نبوت کو 10 برس گزر گئے، صفحہ نمبر 195۔ یہ علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تفسیر المشد جلد اول میں، جب نبوت کو 10 برس گزر گئے۔ یہ نہیں لکھا کہ اعلان نبوت کو 10 برس گزر گئے۔ ایسی صفحہ 117 میں جلد دوم میں، کہ جب عقل کو کامل پایا اللہ تعالیٰ نے تو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ عقل کامل آج عام طور سے سب جانتے ہیں 40 سال میں مانی جاتی ہے۔ صفحہ 117 پہ بتائی دوں کیا؟ تو ان کو سب بتانا پڑے گا، نہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معلوم کہاں لکھا ہے، دھوکہ بھی سمجھتے ہوں گے لوگ۔ یہ دیکھو جلد دوم، بتاؤ، سب ان کو بتانا پڑے گا، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ جلد دوم ہے، تفسیر علم نشرہ ہے، تاکہ ہوائی فائرنگ نہ ہو، ان کو ثبوت کے ساتھ بتاؤ کہ جن باتوں پر تم کفر کے فتوے لگاتے تھے وہ باتیں علامہ نقوی خان نے مطلب لکھی۔ یہ دیکھو آپ، جو میں نے کہا تھا نا، بتا دیں خلاصہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم یتیم تھے تو عبد المطلب ابو طالب سے تمہیں پرورش کرایا، اور جب تم دریائے محبت میں مستغرق، یہ دیکھو لکھا، یہ لکھا ہوا ہے، تو ہو گئے، تو مستغرق ہو گئے، تو عقل کامل، تو تم کو عقل کامل عنایت فرما کر، تو تم کو عقل کامل عنایت فرما کر، یعنی پیدا ہونے کے بعد، تو تم کو عقل کامل عنایت فرما کر رسالت و نبوت سے مشرف فرمایا۔ اب جو کہتے ہیں کہ صاحب کہ اگر کسی نے کہہ دیا 40 سال میں نبی بنایا گیا تو اس پر کفر کے فتوے، ارے بھائی یہ گہری بحث ہے۔ سب نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں۔ اب 40 سال میں جو مان رہے ہیں وہ کتابوں کے حساب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، لیکن یہاں جو انہوں نے لکھا ہے صفحہ 117 پہ، یہ اس کا مطلب کلیئر ہے کہ یہ بھی 40 سال میں نبی مان رہا ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ لکھا ہے، تو تم کو عقل کامل عنایت فرما کر رسالت و نبوت سے مشرف فرمایا۔ اس طرح سے لوگ بات بات میں کافر بناتے تھے۔ اور قرآن میں وَلَقَدْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
اللہ نے قرآن میں فرمایا تمام نبیوں سے عہد لیا روز میثاق النبیین، تمام نبیوں سے. تو پھر وہ تمام نبی بھی تو رسول اور نبی ہیں دنیا میں آنے سے پہلے. قرآن میں دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام نبیوں سے عہد لیا، یعنی ان کی ارواح طیبہ سے عہد لیا کہ جب وہ نبی آئیں کتاب و حکمت لے کر تمہارے پاس، ثم جاءکم رسول، تو تم ان کی تصدیق کرنا، مصدق لما معکم، تم ان کی تصدیق کرنا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو اللہ نے پوچھا قال اقررتم واخذتم علی ذلک اصری، تو سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم سب نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، تو اللہ کیا تم سب گواہ ہو جائے ایک دوسرے پر، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو گیا ہوں. یہ دنیا میں تمام نبی نہیں آئے تھے جب اللہ نے عہد دیا، تو وہ بھی تو نبی رسول ہوئے. تو ان کو ان کے لیے کیوں مانا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام بعد میں نبی بنے گئے یا موسیٰ علیہ السلام بعد میں نبی بنے گئے؟ سب اللہ کے علم میں پہلے سے ہی نبی و رسول تھے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی نبی و رسول تھے. جیسے اللہ کے علم میں ہے کہ ایک بندے کو اللہ کو ہدایت دینا ہے 50 سال میں، کسی بندے کو دنیا میں ہدایت دینا ہے 50 سال میں، تو وہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں. اب اللہ نے 50 سال کے بعد اس کو ہدایت دے دی. 50 سال تک وہ ہدایت پر نہیں تھا. ایسے بہت سے لوگ ابھی دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اللہ کے علم میں جس کو ہدایت دینا اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں تھوڑی. یہ دیکھو عمر ہے 49 سال، 49 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ وہ کمال کیا کیا اللہ اکبر، علم دیکھو ان کا. تو ان کو کافر بناتے ہیں. یار غلطی ہم مانتے، ہم بھی مانتے ہیں غلطی ہوئی ان سے، ہم تو کہتے ہوئی غلطی ان سے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کون سی غلطی، ہم تو یہ مانتے غلطی ہوئی ہے ان سے. میں تو کہہ دیا ڈائریکٹ، قاسم نانوتوی صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں غلطی ہوئی، تھانوی صاحب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں غلطی ان سے بھی ہوئی، گنگوئی صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں ان سے بھی ہوئی، امبیڈری صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں ان سے بھی غلطی ہوئی. میں چاروں کے لیے میں نے کہہ دیا نا، کلیئر الفاظ میں کہہ دیا غلطی ہوئی. یہ نہیں کہا کہ ہوئی ہوگی، کلیئر کہہ رہا ہوں کہ ہوئی. اب ایسا کوئی بریلوی کہہ کے بتا دیں اعلیٰ حضرت کے لیے کہ ہاں ان سے بھی غلطی ہوئی، دیکھو پھر تماشا، کافر بنا دیں گے اسی کو. لیکن کوئی بھی دیوبندی مجھے کافر نہیں بنا گا اتنا کہنے پر. جیسے میں نے کہا نا، جبکہ دیوبند والے سب دل و جان سے مانتے ہیں، تو وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. میں نے یہ نشاندہی نہیں کی کون سی غلطی، ہاں میں نے مانا غلطی ہوئی اور ہوئی ہوگی اور ہوئی، چاروں سے ہوئی. تم بھی کہہ کے بتا دینا ایک بار اللہ سے ہوئی. کبھی نہیں کہیں گے ایک بار کسی نے اگر کسی نے کہہ بھی دیا حالت سے بھی غلطی ہوئی ایک بار ہوئی، تو کافر مسلمان نہیں پڑے. یہ دیکھیے آپ، انک میت و انہم میتون، انہوں نے ترجمہ کیا. آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو ہی مننا ہے. فاضل بریلوی نے، ان کے والد نے کیا ہے کہ حضرت کو خطاب ہوتا ہے. دیکھیے ترجمہ دونوں کا بتائیں گے جبھی معلوم ہو. یہ دیکھو اسی آیت کا ترجمہ صفحہ 201، انک میت و انہم میتون، قرآن مذکور ہے، یعنی حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے. لیکن یہاں ان کے بیٹے کا ترجمہ صحیح ہے فاضل بریلوی کا، آپ کو انتقال فرمانا ہم کو ہی مننا. دیکھو یہ ترجمے کی بات ہے، کوئی کیسے کر دے. لیکن یہ لوگ ترجمے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے. سوال یہ ترجمے پر انہوں نے کافر بنایا بلا وجہ. یہ دیکھو اس پر کافر بنا دیں. یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف کیے. صفحہ 114. یہی ایسا آیت کی بات ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر. اب یہ آیت پوری، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ ترجمہ ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان و چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. یہاں فاضل بریلوی نے کیا، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے. یہ ترجمہ صحیح ہے، دکھاوے چلائے صحیح، کہ ان کے والد نے کیا. باپ بیٹے کے ترجمے میں فرق ہے، باپ کا ترجمہ مانے کہ بیٹے کا. اب یہ کیا کہیں گے کہ نہیں دونوں کا صحیح ہے، دونوں کا صحیح ہے. ابھی تک تو ایک کا غلط ہو رہا تھا. تھانوی صاحب ایسا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. دیکھو ایسا ترجمہ کیا تھانوی صاحب، دکھا، اللہ نے راستے ہی نہیں دکھایا. ترجمے میں آپریشن کرتے تھے. اور یہ آیت تو نبی سے متعلق ہے. یہاں وہی ترجمہ بہتر ہے جو ان کے والد نے کیا ہے. اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے، دیکھو، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. یہی تھانوی صاحب نے کیا یہاں پر، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلا. مت تھانوی صاحب نے دیکھا کیا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا. فاضل بریلوی نے کیا چلا.
تو اس پر بڑے آپریشن، یہ تو آیت نبی سے متعلق ہے، یہاں بدرجہ اولا یہی ترجمہ بہتر ہے جو ان کے والد نے کیا ہے۔ اب یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، پہلے میں بتاؤں یہاں حضرت کا عقیدہ یہی ہے، سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی صاحب، تمام علماء دیوبند ندوہ، سب کا عقیدہ ہے کہ تمام نبی تمام فرشتے معصوم، لیکن یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ ظاہری ترجمے پر آپ کسی کو کافر نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے یہ نہیں لکھ رہا۔ اگر یہی جملہ کوئی اپنی طرف سے الگ سے لکھے گا اپنی طرف سے تو کافر ہو جائے گا، لیکن وہ لفظ اللہ نے جو آیت نازل کی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، تھانوی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، تھانوی صاحب نے دست قدرت کیا ہے، اعلیٰ نے سیدھا ہاتھ کیا ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ اب اپنی طرف سے کوئی اللہ کا ہاتھ لکھے گا تو کافر ہو جائے گا، اپنی طرف سے کوئی یہ لکھے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کافر ہو جائے گا، لیکن وہاں ترجمہ دونوں نے یہ کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن عقیدہ دونوں کا ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ترجمہ کیا۔ جیسے مالک یوم الدین کا ترجمہ دونوں کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تھانوی صاحب نے کیا ہے، اور فاضل بریلوی نے کیا اللہ روز جزا کا مالک ہے، لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت کا مالک ہے، لیکن ترجمہ یہ کرتے ہیں دونوں کے اللہ قیامت کا مالک ہے، تو کیا اللہ قیامت کی مالک ہے؟ ایسے اگر کسی کو کافر بنائیں گے تو پھر کون مسلمان لے گا؟ یہ دیکھو آپ، اب دیکھو ان کا علم دیکھو میرا، انک میتون، ایک آیت چھوٹی سی آیت، انک میتون میتون، دیکھو اللہ حاضر قیام، اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے 300 صفحے کی، ایک اس آیت کا مطلب سمجھانے، یہ دیکھو 312 صفحے، ایک آیت کا مطلب سمجھانے میں انک میتون میتون، اس آیت کا مطلب سمجھانے میں حضرت قاسم عزیز صاحب نے 312 صفحے کی کتاب لکھی۔ کتنا علم ہوگا؟ آب حیات کتاب کا نام ہے، آب حیات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور شریف میں حیات ہیں، اس کو ثابت کرا انہوں نے کتنے دلائل کے ساتھ، وہ کس طرح سے سمجھایا ہے کہ پڑھ لینا آدمی تو اس کا دماغ روشن ہو جائے۔ یہ دیکھیے ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، بتائیے آپ ہر پیج میں یہ پڑھیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کتاب کے بارے میں میرا کھلا چیلنج ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے، 88 152 53 598 اسی کمرے میں پڑھ کر جائے، مگر 4 عالم میں بھی بٹھاؤں گا، پڑھے لکھے 4 وہ بھی لائے اور آ جائے یہیں پر پڑھ جائے، ویڈیو بنے گی، اردو الفاظ صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا، 4 وہ اپنے عالم لائے، 4 ہم بھی بٹھائیں گے، وہ ویڈیو بنے گی کہ لوگوں سے بعد میں صحیح جج بیٹھیں گے، دیکھو صاحب انہوں نے صحیح پڑھا کہ نہیں۔ صرف آدھی کتاب کوئی بھی پڑھ دے، انڈیا کا کوئی بھی عالم یا آل ورلڈ کا کوئی بھی عالم ابھی موجودہ دور کا بریلوی طبقے میں سے صرف آدھی پڑھ دے اور آدھی سمجھا جائے، 2 لاکھ روپے مسئلے میں نمبر دیا 88 152 53 598۔ اتنی گاڑی اردو ہے جن کی اردو سمجھنا مشکل ہے، عربی سمجھنے کی کتنی مشکل ہوگی۔ یہ دیکھیے کس قدر گہرائی سے مطلب سمجھایا ہے، انک میتون میتون، کہ آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو ہی مرنا ہے۔ میں نے آیت بتا دی پہلے، علم کتنا اور عمر کتنی، عمر 49 سال اور علم کتنا بھاری۔ یہ پوری کتاب ایسی ہے، پڑھ لیں، یہ بار بار پیج دکھا تاکہ یہ بھی پڑھ کے دیکھیں گے ہم پڑھ بھی پائیں گے کہ نہیں، سمجھ بھی پائیں گے، پڑھ تو لیں گے، سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہوگا۔ آدھی کتاب پر چیلنج ہے میرا، 150 پیج کوئی پڑھ دے، مجھے سمجھا جائے صحیح طرح سے، 2 لاکھ روپے لے کے جائیں مجھ سے، آ جائے کہیں سے بھی آ جائے، انڈیا بھر میں سے کہیں سے بھی جائے، کرایہ بھاڑا بھی دوں گا، انڈیا سے آئے گا تو اس کا کرایہ بھاڑا بھی دوں گا، 10,000 وہ بھی دوں گا، اتنا تو میں انتظام کر دوں گا 2 لاکھ کا، تھوڑا بہت میرے پاس بھی ہے، کہیں سے بھی کر دوں گا، لا کے منگوا لوں گا میں انشاءاللہ، بے فکر ہوں گا۔ بتاؤ ایک بات، یہ دیکھو ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یہ بھی بتانا ہے، یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں اللہ کے رسول کا نام آتا ہے پورا درود لکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگوں کو یہ لوگ کافر بناتے ہیں۔ ارے بھائی ہم مانتے غلطی ہوئی، کیا معلوم یا ہمارے سمجھنے میں کہیں غلطی ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا حضرت سے غلطی ہو گئی، یہ بھی ہم مانتے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن حضرت نے جو کتاب تہذیب الناس کی ہے کوئی معمولی تھوڑی ہے، وہ بھی اس سے بھی گاڑی اردو ہوگی اس کی غالباً، اس سے بھی زیادہ گاڑی، اس کو تو علامہ پیر کرم چودھری رحمۃ اللہ علیہ نہیں سمجھ پائے۔ وہ کہا کہ اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اس میں کفر نظر نہیں آتا۔ علامہ پیر کرم چودھری رحمۃ اللہ علیہ جو بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے، تفسیر لکھی ہے انہوں نے، تو ان کو بریلویوں نے کافر قرار دے دیا کہ کافر ہے پیر کرم چودھری۔ بتاؤ
ان کی کتاب کو صحیح بتانے پر کافر۔ قاری حنیف قریشی نے کہا کہ جب سے یہ کتاب پڑھی تہذیب الناس دل باغ باغ ہو گیا، عشق رسول کے اندر ڈوبی ہوئی کتاب ہے، بعد میں پلٹی کھا گیا، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ان لوگوں کا۔ ارے کیوں بھائی پبلک سے کیوں ڈر رہا؟ اللہ سے ڈرو نا یار۔ یہ دیکھو ایک ایک پیج بتاؤ ان کو، تاکہ یہ لوگ الگ میں پڑھ لیں گے تو سمجھیں گے کہ واقعی کتنے بڑے عالم ہوں گے یار۔ یہ دیکھو، یہ تو ایک کتاب بتائی، اور بھی ان کی جو کتابیں ہیں وہ دیکھی ہوں گے نا آپ، جو عربی میں، جب اردو اتنی گاڑی عربی کتنی گاڑی ہوگی سمجھو آپ۔ پیر کرم شاہ غری رحمۃ اللہ علیہ بھی مان گئے تھے کہ اس میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے تہذیب الناس میں، وہ فلسفیانہ ڈھنگ سے لکھی۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں غلطی ہوتی ہے انسان سے، ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے سمجھانے میں غلطی ہوئی، یا یہ سمجھو ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا ان کے سمجھانے، تو تم اپنی غلطی بھی مان لو نا۔ ہم ماذا نے فرشتے کو لنگڑا بتایا، وہ کیوں نہیں مان رہے؟ الیاس قاری نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، کتنی بڑی بڑی غلطی کی انہوں نے، اپنے بال کو بال مبارک کے تو نہیں بٹوایا۔ لبے کی افطار کے نعرے اور اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہہ رہے ہیں، الیاس قاری کو کیوں نہیں کہتے میٹھے 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 الیاس؟ میٹھے میٹھے الیاس کی بیوی کیوں نہیں کہتے میٹھی میٹھی الیاس کی بیوی؟ میٹھا میٹھا الیاس کا بیٹا، میٹھی میٹھی الیاس کی بہو کیوں نہیں کہتے؟ کیسی کیسی باتیں لوگوں نے کرنی ہے دعوت اسلامی والوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہا ہے، استغفر اللہ۔ پھر کیا کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کس کتاب میں لکھا، کس عالم نے لکھا؟ کسی بھی عالم نے نہیں لکھا اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول۔ حضرت فاضل بریلوی نے بھی یہ لکھا ہے شعر میں، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، یعنی جب اللہ کے رسول کا میں نام لیتا ہوں تو میرے منہ میں شہد نایاب گھل جاتا ہے۔ ذات رسول کو میٹھا نہیں کہا ہے۔ اور الیاس کو نہیں کہتے یہ لوگ دعوت اسلامی والے، اس کو کیوں نہیں کہتے میٹھا میٹھا میرا الیاس، میٹھا میٹھا میرا حبیب، میٹھا میٹھا میرا عمران، میٹھا میٹھا میرا مفتی سمر، میٹھا میٹھا میرے مفتی سمر کا بیٹا، مفتی سمر کی بیوی میٹھی میٹھی ہے؟ بتائیے آپ، غلطیاں دوسروں کی دیکھ رہا ہو تو اپنی بھی دیکھ لو۔ امین القاضی کہہ رہا کہ ایک وہ چاند آ کے پیرانے پیر غوث پاک سے پوچھتا تھا میں 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتائیے اللہ کی قدرت کے خلاف بول رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان میں، کہ سورج چاند حساب سے چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر پتہ نہیں ہلتا، ذرہ نہیں ہلتا۔ بھائی توبہ کروا لیتے ہیں، توبہ کروا کے ناٹک کروا لیتے کہ توبہ کر لو تھوڑی بہت، بعد میں ہم تمہیں معاف کروا لیں گے۔ اور دوسرا اگر کر دے اتنی غلطی تو کافر، پھر وہ کتنی توبہ کرے تو مانیں گے نہیں۔ اور ہم ماں کہ فرشتہ لنگڑا کے چل رہا تھا، تھوڑا بہت توبہ کا ناٹک کروا لیا، ختم۔ اس نے کہا تمام صحیح قیامت میں اللہ کو ڈھونڈیں گے، ختم۔ اس نے کہا کہ جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو، تو حجر اسود کو کیا کرو، مسجد نبوی کی جائے-نمازوں کو کیا کرو، حرم شریف میں جو جائے-نمازیں بچھی ہیں کس نے بچھائی ہیں؟ پھر وہاں نماز نہیں پڑھے گا؟ یا یہ ہم مراد آبادی ہے یہ کہہ رہا ہے جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو، تو حجر اسود کو کون چوم رہا ہے؟ مسجد نبوی میں کون نمازیں پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا غلطی کرے تو چھپا لیتے ہیں، بہت جلدی چھپاتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے، پھر توبہ کروا لیتے ہیں تھوڑی سی، پھر کھانے۔ توبہ تو گناہ سے ہے، کفر سے تھوڑی ہے۔ کفر سے تو باقاعدہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر بیوی سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ سے مرید ہونا پڑے گا۔ حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ التائب من الکفر کمن لا کفر لہ، کہ توبہ کرنے والا کفر سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کفر ہی نہ کیا ہو، یہ نہیں ہے حدیث میں۔ گناہ کا لفظ ہے، گناہ میں اور کفر میں فرق ہے۔ کفر ایک الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے۔ کفر سے کم درجے کا جو بھی گناہ ہو اس سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، حدیث میں۔ لیکن انہوں نے تو کفر بکے ہیں، حماد رضا نے فرشتے کو لنگڑا بتایا، گناہ تھوڑی کفر ہے۔ جو امین القاضی نے کفر بکا ہے، باقر گنج والا بلا رہا وہ تو اس کا ساتھی ہے، ویسا ہی وہ ہو گیا باقر گنجیا، جو باقر گنج میں بلا کے تقریر کروا رہا، اسے تو چاہیے کہ روٹیاں مل جائیں یا بوٹیاں مل جائیں یا میرا مارکیٹ بن جائے، وہ تو اسے کوئی مطلب نہیں کفر کے فتویٰ سے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو انہیں جلاؤں گا، اپنے خاندان والوں کو جلا رہا ہوں، مطلب فاضل بریلوی کو بدنام کر رہا ہے۔ حضرت فاضل بریلوی نے کتنا احتیاط کیا تھا بہت سے معاملات میں، یہ دیکھو آپ، دیکھو ہم فاضل بریلوی کو مانتے لیکن ہر بات نہیں مانتے، ہر بات تو اللہ اور رسول کی مانی جاتی ہے، ہر بات صرف اللہ رسول کی مانی جاتی ہے، چاروں اماموں کی نہیں مانی جائے گی ہر بات۔ چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ ہمارا قول قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ مار دو۔ سب سے پہلے تو قرآن حدیث کو ہی دیکھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ آیت سن
اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کریں، قرآن میں حدیث پاک۔ اب دیکھو حضرت قاسم نانوتوی صاحب کیا لکھ رہے ہیں، حضرت سید طائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، تمام دیوبندی عالم۔ اب یہ کتنے پرانے عالم ہیں جنید بغدادی، اب بریلوی تو آج 15ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، پوری کتاب میں غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہیں کہیں آ جاتا ہے لکھنے میں سبقت قلم کہیں گے، جیسے سبقت لسان زبان سے غلطی ہو جاتی ہے جلی میں، ایسی سبقت قلم میں سے بھی کبھی کبھی لکھنے میں آ جاتا ہے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ، جیسے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ در مختار اور بھی کتابوں میں وہ 1000 میں 4-5 جگہ، تو یہ اس کو دلیل بناتے ہیں بریلوی کہ دیکھو فلاں کتاب میں اتنی جگہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، تو ہم تجھے بخاری شریف بتا رہے ہیں، تو اگر یہی دلیل لکھتا ہے تو میں تجھے بخاری شریف بتاؤں گا، امام حسین کو ہر جگہ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا، تو وہ دلیلیں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہاں اندھا کیوں ہو جاتا ہے؟ دعوت اسلامی کا ایک بھی آدمی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتا، نہ الیاس قاضی کہتا، نہ عمران اختاری کہتا، نہ مفتی۔ ان کا پورا پلان ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا، دعوت اسلامی کا ایک بھی آدمی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہے گا۔ کہلوا کے دیکھ لو آپ، پورے ہندوستان میں ایک بھی نہیں، پورے ورلڈ میں ایک بھی دعوت اسلامی کا آدمی حضرت علی کو، امام حسین کو، امام حسن کو، سید فاطمہ زہرا کو علیہ السلام نہیں کہے گا۔ ان کا چینل دیکھو، مدی چینل چلتا ہے، کبھی سن لینا آپ کہ امام حسین کو علیہ السلام کبھی کہیں گے، ٹھانے بیٹھے کہ نہیں کہنا ہے۔ وہ فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، اظہری میاں کو، مفتی اعظم کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، جتنا ان کو کہیں گے اتنا ہی امام حسین کو کہیں گے، بس یعنی برابری، یعنی جتنا فاضل بریلوی کو دعوت اسلامی والے رضی اللہ عنہ کہیں گے بس اتنا ہی امام حسین کو کہیں گے، امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور مفتی اعظم ہند کو دعوت اسلامی والے حضور کہہ دیں گے، حضور مفتی اعظم ہند، اور امام حسین کو حضرت کہیں گے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت کہیں گے، ابو بکر صدیق کو حضرت کہیں گے، آدم علیہ السلام کو حضرت کہیں گے، یہی دعوت اسلامی والے۔ اور امام حسین کو خالی حضرت کہیں گے، ابو بکر صدیق کو خالی حضرت کہیں گے، ہیں؟ اب الیاس قاضی کو امیر اہل سنت کہتے، کس نے بنایا ان کو امیر اہل سنت؟ جب بریلی والے ان کے مخالف ہیں، مرکز سے ان کو سند نہیں ملی، تو امیر اہل سنت کیسے ہو گئے؟ تمام دنیا کے عالموں کے سردار کیسے ہوئے؟ امیر مانے سردار، پوری دنیا کے سنیوں کے سردار کس نے بنایا؟ اور یہ انہوں نے منع کیوں نہیں کیا آج تک؟ الیاس قاضی نے تو کہا میں مجدد نہیں ہوں، غوث پاک بھی مجدد نہیں تھے، یہ بھی کہا ہے اس نے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ غوث پاک مجدد نہیں تھے؟ غوث پاک کا تو لقب ہے محی الدین جیلانی، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے، ان کا لقب ہے محی الدین۔ یہ کہتا ہے میں مجدد نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نہ عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ میں تو جاہل ہوں۔ وہ تو خود کہتا ہے میں ایک دن مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن یہ کہتے کیا کہہ گیا کہ میں مجدد نہیں ہوں، بڑے پیران پیر بھی مجدد نہیں تھے، صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے، تو صحابہ کرام کے مجدد ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام کے لیے لقبی صحابہ کا سب سے بڑا شرف والا ہے، عزت والا ہے، مجدد سے بھی سینکڑوں گنا بڑا مرتبہ ہے صحابہ کرام، سینکڑوں گنا بڑا۔ تو صحابہ کرام کو مجدد ہونے کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو الیاس قاضی کہتا ہے میں بھی مجدد نہیں ہوں، صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے، لیکن سب معاف، پیسہ بانٹنا، 10-50 ہزار روپے ایک آدمی کو جب بانٹے گا تو منہ بس زکوٰۃ صدقہ لے کے پبلک کو دے رہے، 50-50 ہزار لو 50 لو، 1 لاکھ لو، 2 لاکھ، پیسوں کی کمی نہیں، اربوں خربوں روپیہ پیسوں سے خریدا پبلک کو۔ آدمی چھوڑ لگے تم اتنی محنت کرو، تمہیں 10 لاکھ مل جائے گا، بیلنس ہو جائے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے 10-20 لاکھ، 50 ہزار تنخواہ، وہ تو جتنا چاہے ڈال دیں گے، پیسے کر دیں گے، پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں دیوبند والوں کی شاخیں نہیں ہیں، اتنی نہیں ہے، نہیں دیوبند والا سب سے پرانا ادارہ ہے، پورے انڈیا میں داروں کی شاخیں نہیں ملیں گی دیوبند کی، عام طور سے زیادہ نہیں، کم ہے، ندوہ کی نہیں ملیں گی، اب بریلی منظر اسلام کی نہیں ملے گی، مظہر اسلام کی نہیں ملے گی، مفتی اعظم کے مرید زیادہ ہے، ان کی نہیں ملے گی، اظہری میاں کے مرید دنیا میں ان کی شاخیں نہیں ملیں گی، جامعۃ الازہر کی، مبارک پور اشرفیہ کی شاخیں نہیں ملیں گی، جو برسوں سے چل رہا ہے، ان کی شاخیں پوری دنیا میں کیسے داخل لائیں گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، پوری دنیا میں، اور انڈیا میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پھر 50 ہزار ایک آدمی کو تنخواہ، یہ کیا مطلب ہے؟ 10 لاکھ مبلغوں کو 50 ہزار کے ساتھ وہ جوڑا، اب 10 لاکھ مبلغ کا پیش،
50,000 وہ، پھر بڑے والوں کی اور زیادہ، جو ہائی فائی والے ہیں جیسے شورا والے، کمیٹی والے، ان کی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، جیسے حبیب اتاری میں، ان کی تو تنخواہ کا حساب ہی نہیں ہے، جتنا چاہے لے لیں. مطلب یہ تو کاری کرتا خاص لوگوں میں. وہ پوری دنیا میں برنچی کہاں سے آ رہی ہیں، اربوں اربوں روپئے کے کیسے مدد سے خرید رہے ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہر جگہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ کیا قارون کا خزانہ مل گیا آپ کو؟ ہیں؟ بس ان کی غلطی نہیں دیکھیں گے، کہیں گے ہمیں تو پیسہ مل رہا ہے، پیسہ بانٹ رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا پرچار کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا پرچار کرنے سے سارے گناہ معاف، سارے کفر معاف، ساری غلطیاں معاف. جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا یا ماننا مثل استغفار کے ہو گیا کہ استغفار پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کو ماننے سے، ان کا چرچا کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے امین القادری کے ہو گئے، ہم حضرت مراد آبادی کے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، فاروق ناگپوری کے ہو گئے. فاروق ناگپوری جاہل ہے، وکیل مرکٹ مسان ہے، وہ خود بیدار ہے اس کی قوم سے، بریلوی قوم سے وہ بھی بیدار ہو گئی. فاروق ناگپوری کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے، اس طرح سے کیسے نعت پڑھتے ہیں یہ لوگ، یہ وہ ہے. وہ خود کیتا ہے، لیکن کرے کیا بیچارہ، پیسہ کمانا. یہ دیکھو آپ 3 منٹ میں یہ بتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. دیکھو کتنی گہرائی سے انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں. آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں، اور تخصیص ہو تو کیوں کر ہو. آپ کا وجود دیکھیے، وہ تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے، یکساں رحمت ہے. بہت گہرائی سے لکھا ہے. مولانا ظلم سمجھاؤ کا اس آیت کی روشنی میں دیکھو آپ، پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا. اور یہ دیکھو پوری کتاب آدمی پڑھے گا نا تو سب سے، ابھی تو یہ شروعات ہے، شروعات بتا رہا ہوں. یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی اچھی طرح پڑھ لے گا، یہ اس آیت کی تفسیر پڑھ لے گا، ذرا روک کے پڑھ لے گا، زوم کر کے پڑھ لے گا، سمجھ میں آئی. میں تو پڑھ کے نہیں بتا سکتا پوری. یہ دیکھو الٹی طرح سے پڑھ رہا ہوں نا تو مجھے ذرا دھیرے پڑھنے میں آتی ہے. پبلک کی وجہ سے کہ یہ لوگ سیدھے سے پڑھ لیں گے آرام سے، دھوکہ دھڑی نہ ہو. یہ دیکھو اسے ہی زوم کر کے بتا دوں تاکہ یہاں سے وہاں تک آرام سے آدمی پڑھ لے اور بدگمانی سے بچ. ہم نے یہ بھی کہہ دیا غلطی ان سے ہوئی، چلو میں نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا، چاروں سے غلطی ہوئی. تو بھی کہہ دے ایک بار کہ ہاں حضرت فاضل بریلوی سے بھی ہوئی. کیوں نہیں کہہ رہا؟ میں تو کہہ رہا ہوں، کوئی بھی دیوبندی میرے کافی نہیں کہہ رہا اس بات کے اوپر. یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے آپ، یہ پوری، یہ دیکھو آپ پوری بتاؤ پڑھ کے، ایک ایک فرق بتاؤ. یہ دیکھو ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے بہترین انداز میں لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پیج میں اگر 10 بار اللہ کے رسول کا نام آئے گا تو 10 بار صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. دیکھو آپ ایک پیج میں 3 جگہ ہے، ادھر 3 جگہ. ابھی میں بتاؤں گا 7 جگہ، 10 جگہ بھی آیا ہے نام اللہ کے رسول کا، تو پورا دور لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آپ، اب میں آپ کو 2 منٹ اور رہے گا، 1 منٹ، اب اذان ہونے والی ہی، اذان ہونے تک میں بتاتا ہوں کتنی جگہ درود لکھتے ہیں. دیکھو جہاں جہاں آتا ہے، یہ مثال انہوں نے اتنی دی ہے. یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو آپ جہاں جہاں حضور کا نام آئے گا، یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر جگہ. یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں حضور کا نام آتا ہے. یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی 4 جگہ آیا نا. ادھر دیکھو 2 جگہ آیا. جہاں جہاں حضور کا نام آتا ہے پورا درود لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ ہیں. جہاں جہاں نام آتا ہے اللہ کے رسول کا پورا درود پاک لکھتے ہیں، اور ان کو یہ لوگ کافر بتاتے ہیں. دیکھو کتنی جگہ لکھا ہے، 4 جگہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جگہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 4 جگہ ہیں. کتنی جگہ درود شریف لکھتے ہیں. یہ اذان ہو گئی، اذان نے بھی گواہی، اذان ہو گئی.
تو میں کہہ رہا ہوں بدگمانی سے بچو. ہم مانتے غلطی انسان سے ہوتی ہے. آپ کو جو بات نہیں ماننا، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہر بات ان کی مانو یا تھانوی صاحب کی ہر بات مانو، میں نہیں کہہ رہا. یا فاضل بریلوی کی ہر بات مانو. ہر بات تو اللہ اس کے رسول کی ہی مانی جاتی ہے، وہ مانی جائے گی قیامت تک. ہر بات چاروں اماموں کی بھی نہیں مانی جائے گی، صرف اللہ اس کے رسول کی. پھر اللہ رسول کے بعد مرتبہ اہل بیت کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، درجہ بدرجہ دیکھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.